الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وشفيعنا وقائدنا الأعظم وهادينا ومرشدنا ومأوانا وملجأنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أرسله بالحق بشيرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أنهم إذ ظلموا أنفسهم جاءوك فاستغفروا الله واستغفر لهم الرسول لوجدوا الله توابا رحيما وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم العمرة إلى العمرة مكفرات بينهما والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم من حج لله فلم يرفث ولم يفسق رجع كيوم ولدته أمه أو كما قال النبي صلى الله عليه وسلم
صدق الله وصدق رسوله النبي الأمي الهاشمي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد حاضرین کرام ارکان اسلام میں سے مشکل ترین رکن فریضہ حج کی شرعی حیثیت اور اس کا طریقہ کار آپ کے سامنے گزشتہ جماعت کے خطبوں میں عرض کیا گیا آج کی گفتگو میں اس ہستی کے در اقدس پر حاضری کے آداب عرض کریں گے جن کی محنت اور قربانیوں کی برکت سے مجھے اور آپ کو ایمان و اسلام جیسی عظیم دولت نصیب ہوئی اور ایک مسلمان کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ دل و زبان سے پڑھ لینے کے بعد جتنی عظمتیں، سعادتیں اور آسانیاں نصیب ہوتی ہیں، ان تمام تر سعادات کو ہم تک پہنچنے میں ہمارے اوپر جن ہستیوں کے احسانات ہیں ان میں اللہ کے بعد سب سے بڑا احسان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے۔ محسن کے در پہ حاضری ادب سے دی جاتی ہے، اور پھر محسن بھی وہ ہیں کہ مخلوق میں ان سے بڑا محسن کوئی نہیں، جن کے احسانات بھی بے شمار ہیں اور احسانات بھی بے لوث۔ دنیا میں ہم کسی پر احسان کرتے ہیں تو کوئی نہ کوئی مفاد، توقع، کچھ نہ کچھ وابستگیاں ہوتی ہیں، لیکن جو احسانات حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس امت پہ فرما گئے وہ بے لوث اور ان گنت احسانات ہیں۔ ان میں سے ایک ایک احسان ایسا ہے کہ ہم ساری زندگی درود پڑھتے رہیں تو تب بھی اس کی تلافی اور اس کا بدلہ نہیں ہوتا۔ یوں سمجھیں کہ یہ جو ہماری صحیح سلامت شکلیں ہیں یہ بھی حضور کا احسان ہے صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلی امتوں نے ایسے ایسے گناہ کیے تو ان کی شکلیں بدل گئی اور ان کی حیتیں بدل گئی،
لیکن ہمارے لیے اللہ کے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ سے مانگا اللہم لا تجعل لامتی مسخا، اللہ میری امت کے گناہ گاروں کی گناہوں کی وجہ سے شکلیں نہ بدل دے۔ اللہ نے ان دعاؤں کو شکل قبولیت بخشا اور انہی کی برکت سے گناہوں، خطاؤں اور سیئات کے باوجود ہماری شکلیں سلامت ہیں۔ بہت سارے وہ گناہ جو انفراداً پہلی امتوں نے کیا اور ان پر عذاب آیا، ایک ایک گناہ شرک کے بعد قوم شعیب نے شرک کے بعد ناپ تول میں کمی تو ان پر عذاب آیا، اور قوم لوط نے شرک کے بعد کردار کی دنیا میں فحاشیہ اور یامی میں نیا طریقہ ایجاد کیا تو اس کی وجہ سے ان پر مثالی عذاب آیا۔ دیگر اقوام نے شرک کے بعد جو گناہ کیے اور ان پر عذاب آیا، اب ہم اجتماعی طور پر ان سارے گناہوں میں ملوث ہیں، لیکن ہمارے اوپر اجتماعی عذاب نہیں آتا۔ یہ بھی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے احسانات کی مرہون منت ہے کہ آپ نے رب العالمین سے مانگا کہ یا اللہ میری امت پر ایسا عذاب مسلط نہ کرنا کہ یہ سارے ہلاک ہو جائیں، تو اللہ نے اس دعا کو شرف قبولیت بخشا اور ہم بچے ہوئے ہیں۔ ہمارے لیے موت کے سکرات تک ما لم یغرغر، موت کا غرغرہ لگنے تک توبہ کے سارے دروازے کھلے رکھے جائیں، اور یہ سب کچھ اللہ کے آخری حبیب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکت سے ہے۔ اور یہ جو حجاج کرام زائرین عمرہ اور حج کی عبادتیں کرتے ہیں، بیت اللہ کو دیکھتے ہیں اور اپنی آنکھیں ٹھنڈی کرتے ہیں، دل ٹھنڈے کرتے ہیں، یہ سب کچھ بھی ہمیں حضور کی برکت سے نصیب ہے۔ اگر وہ تشریف نہ لاتے اور وہ محنت نہ کرتے اور مشقتیں اٹھا کر ہم تک نہ پہنچاتے تو ہم تو کعبے کو کالا کوٹھا ہی سمجھتے رہتے۔ یہ ان کی محنتوں اور تعلیمات اور ناقابل فراموش مشقتوں اور جہد مسلسل کی برکت ہے کہ ہم نے کعبے کو بیت اللہ کی حیثیت سے پہچانا ہے۔ اس سے پیار حضور نے کیا صلی اللہ علیہ وسلم، تو امت کو بھی اس کا پیار نصیب ہوا ہے۔ تو سب کچھ اللہ کے بعد ہمیں ان کی برکت سے ہے، اس لیے جب ان کی بارگاہ میں حاضری ہے تو ان احسانات کو ذہن میں رکھ کر دل جھکا کے حاضری ہے کہ ہم ان کے دربار میں جا رہے ہیں جن کی برکت سے یہ ساری بہاریں اور جن کی شفاعت کی برکت سے ہم گناہگاروں کو جنت کی آس لگی ہے، اور جن کے مقدس ہاتھوں سے کوثر کا جام ملے گا تو میدان حشر کے 50,000 سال کے لمبے دن میں دوبارہ کبھی پیاس نہیں لگے گی۔ جن کے لواء الحمد کے جھنڈے کے نیچے جو آئے گا وہ حشر کی گرمی سے بچے گا اور جنت جائے گا۔ ان کی بارگاہ میں حاضری خوب آداب اور عقیدت کے ساتھ ہونی چاہیے، اور جب ہی مدینہ منورہ حاضری کا ارادہ ہو تو اس سفر کی اہم ترین عبادت درود پاک ہے۔ جیسے جب ہم بیت اللہ کی حاضری کے لیے احرام پہن کے چلتے ہیں تو اہم ترین ترانہ لبیک
اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک. جیسے تلبیہ حاجیوں کا ترانہ ہے، ایسے ہی مدینہ منورہ کی طرف جب ہی آپ عزم کریں، ارادہ کریں جانے کا، تو درود آپ کا ترانہ ہے. زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے ہی جائیں. اور اگر یہ اہتمام ہو کہ ہر روز ابھی سے درود شریف کی کوئی مخصوص مقدار پڑھنا شروع کر دے، لکھنا شروع کر دے، اور جب روضہ اطہر پہ حاضری ہو تو وہاں حضور کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر، تو بہت اچھی بات ہے. دیگر عبادات کو بھی محفوظ کر سکتے ہیں. قرآن پڑھنا شروع کر دیں، ذکر کرنا شروع کر دیں، اور اس کو جا کے اس کا ثواب وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں پیش کریں تو بہت اچھی بات ہے. امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ حج کی عبادات اور مناسک حج سے فارغ ہونے کے بعد جب مدینہ منورہ روانہ ہوئے تو وہ یہ سواریوں کا دور تو تھا نہیں، اونٹوں پر، گھوڑوں پر یا پیدل، تو مکہ مکرمہ سے نکلے تو قرآن پڑھنا شروع کیا، اور ان لوگوں کی زبان پر قرآن جاری بھی احسن طریقے سے تھا. مدینہ منورہ تک آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر پر حاضری تک ان کو کئی دن لگے اور 18 بار قرآن کریم مکمل کیا، اور پھر روضہ اطہر پہ حاضری دی، اور درود و سلام کے بعد یہ 18 بار پڑھا ہوا قرآن کریم، اس کا ثواب آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کیا. ریاض کی کہ یا رسول اللہ یہ تھوڑی سی تلاوت کر کے آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر لایا ہوں، اس کا ثواب آپ کی خدمت میں پیش کرتا ہوں، اسے قبول فرما لیجیے. یہ ہمارے اکابر کا طرز ہے، بڑے لوگوں کا طرز ہے. تو ہم دیگر عبادات کو بھی اس نیت سے کرنا شروع کریں، تلاوت ہو، نوافل ہو، ذکر ہو، اور اس میں سب سے زیادہ درود اس کو پڑھنا شروع کریں، اور جب روضہ اطہر پہ حاضری ہو تو بارگاہ رسالت میں ہدیے کے طور پر پیش کریں، اور خوب آداب کے ساتھ جب مدینہ منورہ پہنچ جائیں اپنے ہوٹل میں جا کے سامان وغیرہ رکھ دیں، تو اچھے صاف ستھرے کپڑے پہن کر، مرد ہیں اور خوشبو میسر ہے تو عمدہ سی خوشبو لگا کر حاضری. اس جگہ اپنی طرف سے شریعت کے دائرے میں رہ کر بد سور کے حاضر ہونا چاہیے. وہاں احرام پہن کے حاضری تھی، یہاں عام لباس میں صاف ستھرا اور معطر ہو کر حاضری ہے. تو صاف ستھرا لباس پہن کر، نہا دھو کر، خوشبو میسر ہو تو خوشبو لگا کر، اس نیت سے کہ یہ خوشبو میرے آقا کی پسند ہے، خوشبو لگا کر حاضر ہو. مسجد نبوی کی طرف چلے تب بھی درود پڑھتے جائیں. اور ایک بات بطور خاص یاد رکھیں، جب ہی مدینہ منورہ کی طرف حاضری کا عزم ہو، ارادہ ہو، تو بہت سارے لوگ یہاں پر ایک مغالطے کا شکار ہوئے. میں اس کا ازالہ کر رہا ہوں. بہت سارے لوگ کہیں گے آپ کو کہ مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت کرنا، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت نہ کرنا، یہ ایک عام فضا ہے، بہت سارے لوگ کہتے ہیں. لیکن یاد رکھنا، مسجد نبوی شریف کی زیارت کی نیت بھی کرنا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے روضہ اطہر کی زیارت کی نیت بھی کرنا. اس لیے کہ مسجد نبوی شریف کو جتنی عظمتیں ملی وہ سب حضور کی برکت سے،
صلی اللہ علیہ وسلم۔ اگر آپ وہاں تشریف نہ لے جاتے اور آپ کا مزار اقدس وہاں نہ بنتا، آپ اس جگہ کو ہمیشہ کا مسکن نہ بناتے، آپ کا مسکن و مدفن نہ بنتا، حضور وہاں تشریف نہ لے جاتے تو اس مسجد کو دیگر مساجد پر فضیلت نہ ہوتی۔ یہ سارے فضائل، مناقب، اعزازات، امتیازات جو ملے ہیں اس مسجد شریف کو، یہ حضور کی برکت سے ملے ہیں۔ اس لیے جب مسجد نبوی کی زیارت کی نیت کرنا ثواب ہے تو جن کی برکت سے اس مسجد کو شرف ملا ہے ان کے روضہ اطہر کی زیارت بدرجہ اولا ثواب کا کام، ان کی نیت کرنا بھی بدرجہ عدم ثواب کا کام۔ اس لیے دونوں نیتوں کے ساتھ آتے ہیں، درود پڑھتے حاضر، مسجد نبوی میں جب حاضری ہو تو وہاں یہ جب دعا پڑھتے، جب پہلا قدم دایاں قدم رکھیں تو پڑھیں بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اللہم اغفر لی ذنوبی وافتح لی ابواب رحمتی۔ یہ دعا پڑھنے کا وہاں مزہ ہی الگ ہے۔ جہاں ہم پڑھتے ہیں وہ کیفیت نہیں ہوتی، جہاں زبان سے پڑھتے ہیں ممکن ہے دل میں وہ خیال ہی نہ ہو، لیکن جب مسجد نبوی میں داخلے کے وقت یہ دعا زبان پہ آتی ہے تو دل کی کیفیت بھی بدل جاتی ہے، بڑا پرلطف مقام ہوتا ہے جب ایک مسلمان، ایک غلام، ایک امتی اپنے حبیب، اپنے نبی اور اپنے محسن کی مسجد میں حاضر ہوتا ہے، اس مسجد میں جس کو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے بنایا، جس کی پہلی اینٹ آپ نے اپنے مبارک ہاتھوں سے رکھی، ان فضاؤں میں حاضری، جن فضاؤں میں میرے آقا نے سانس لیے، اس جگہ کے سجدے جہاں کبھی میرے آقا نے سجدے فرمائے، اور اس جگہ کی حاضری جن کے متعلق میرے آقا نے رب العالمین سے عرض کیا، اللہ آپ نے مکہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈالی ہے، میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ مدینہ کی محبت بھی لوگوں کے دلوں میں ڈال دے، بلکہ مکہ سے زیادہ بھی مدینہ کی محبت لوگوں کے دلوں میں ڈال دے۔ اور اسی عقیدت کا اثر ہے کہ حج کے سارے ارکان مکہ میں ہیں، لیکن پھر بھی حجاج کرام جب تک مدینہ منورہ حاضری نہیں دیتے تو تب تک وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ابھی حج پورا نہیں ہوا، تب تک ان کے دل کی تسکین نہیں ہوتی کہ ابھی کام رہتا ہے۔ یہ اس محبت اور اس دعا کی قبولیت کا اثر ہے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی۔ تو مسجد نبوی شریف میں داخل ہوں، مکروہ ٹائم نہ ہو تو 2 رکعت تحیۃ المسجد بھی پڑھ لیں، اور وہاں خوب آداب کے ساتھ رہیں، اونچا بولے بھی لیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی، پوری مسجد نبوی میں ان آداب کے ساتھ رہنا چاہیے جن آداب میں آپ علیہ السلام کی دنیاوی حیات میں حضور کی مجلس میں صحابہ رہتے تھے، یعنی اونچا بولنے کی اجازت نہیں تھی، اللہ نے پابندی لگا رکھی ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا ترفعوا اصواتکم فوق صوت النبی ولا تجهروا له بالقول كجهر بعضكم لبعض ان تحبط اعمالكم وانتم لا تشعرون۔ فرمایا ایمان والو، اپنی آوازوں کو نبی کی آواز سے اونچا نہ کرو۔ اور اس جگہ مجھے ایک صحابی یاد آتے ہیں، صحابہ بڑے عجیب لوگ تھے۔ جب یہ آیت نازل ہوئی تو ایک صحابی کی آواز طبعاً بلند تھی، انہوں نے آپ کی مجلس میں آنا چھوڑ دیا۔ آپ نے 1-2 دن دیکھا کہ وہ نہیں آتے، آپ نے فرمایا وہ کیوں نہیں آتے؟ تو صحابہ کرام نے عرض کیا کہ وہ اس لیے نہیں آتے کہ وہ طبعاً اونچا بولتے ہیں اور قرآن میں اس سے منع آ گیا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ میری آواز اللہ کے نبی سے اونچی ہو جائے اور میں جہنم میں چلا جاؤں۔ تو آپ نے ان کو بلایا اور فرمایا لست من اہل النار، میں گارنٹی دیتا ہوں کہ تو جنتی ہے۔
اور یہاں یہ مراد نہیں ہے کہ جس کی آواز طبعاً بلند ہو، یہ مراد ہے کہ قصداً نبی کی آواز سے اپنی آواز کو اونچا نہیں کرتا۔ اور پھر فرمایا وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضٍ، آپس میں بھی بے تکلف جیسے ایک دوسرے سے بولتے ہو، آپ کی مجلس میں ایسے نہیں بولنا ورنہ سارے اعمال ضائع ہو جائیں گے، تمہیں پتہ بھی نہیں چلے گا۔ تو علماء نے لکھا ہے کہ مسجد نبوی شریف میں بھی اس طرح اونچی اونچی آوازوں سے نہیں بولنا چاہیے ورنہ بے ادبی اور اعمال کے ضائع ہونے کا خطرہ ہے۔ اس لیے حضرات خلفائے راشدین خصوصاً حضرت ابوبکر و عمر رضی اللہ عنہما، ان کے دور میں جب کوئی مسجد نبوی میں اونچا بولتا تو وہ فرماتے لقد آذیت رسول اللہ، ارے تو اونچا بول کر اللہ کے نبی کو تکلیف دے رہا ہے۔ یہاں بالکل آہستہ بولے یا خاموش رہے یا ذکر و تلاوت کرے، لیکن لڑائی جھگڑا خوب جذبات پر کنٹرول رکھے، کسی قسم کی لڑائی جھگڑے سے اور بے ادبی والے معاملات سے خوب بچے کہ یہ بارگاہ نبی ہے۔ تو آداب کی پوری رعایت کے ساتھ مدینہ منورہ میں رہے، مسجد نبوی میں نمازیں پڑھیں، اور جب روضہ اطہر پہ حاضر ہوں تو خوب آداب کے ساتھ سر جھکا کر حاضر ہوں، اور جہاں پہ کھڑکی پہ معاذہ شریف میں لکھا ہے محمد رسول اللہ، اس جگہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت پہ صلاۃ و سلام پیش کریں۔ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، یا الصلاۃ والسلام علیک یا ایھا النبی، الصلاۃ والسلام علیک ایھا النبی، ان الفاظ سے بھی کہہ سکتے ہیں الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، الصلاۃ والسلام علیک یا حبیب اللہ۔ وہاں ان الفاظ سے درود و سلام کا ہدیہ حضور کی خدمت اقدس میں پیش کرنا ہے۔ اور کیونکہ وہاں زیادہ کھڑے نہیں ہونے دیتے، چلتے جاتے ہیں۔ پھر حضرت ابوبکر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی وہ کھڑکی آئے گی تو وہاں السلام علیک یا ابا بکر، ان کو سلام کریں۔ پھر السلام علیک یا عمر بن الخطاب، ان کو سلام کریں۔ اور پھر یوں کریں کہ اس لائن سے تھوڑا سا پیچھے ہو جائیں، اس لائن میں تو کھڑا نہیں ہونے دیتے، بالکل تھوڑا سا پیچھے کسی دیوار کے ساتھ کھڑے ہو جائیں تو وہاں چند منٹ کھڑے ہونے کا موقع مل جاتا ہے۔ تو وہاں کھڑے ہو کر آہستہ آواز میں یہ عرض کریں، آپ یوں سمجھیں کہ آپ بارگاہ نبوت میں حاضر ہیں، تو یہ عرض کریں کہ یا رسول اللہ، آپ کا ایک گناہگار بندہ، آپ کا ایک گناہگار خطاکار امتی آپ کی بارگاہ میں آیا ہے، یہ درود و تلاوت ذکر یہ آپ کی خدمت میں ہدیے کے طور پر پیش کر رہا ہوں، اسے قبول فرمائیے۔ اور گناہگار ہوں، میں بھی اللہ سے توبہ کرتا ہوں اور آپ کی خدمت میں گزارش کرتا ہوں کہ آپ بھی میرے لیے اللہ سے گزارش کریں کہ اللہ مجھے معاف فرما دے۔ یہ اس کو کہتے ہیں استشفاء، حضور سے سفارش کی گزارش کرنا۔ اکابر نے اس کو لکھا ہے اور صحابہ کرام کے معمولات میں یہ تھا، اس لیے ہمیں وہاں جا کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت اقدس میں یہ عرض کرنا چاہیے، اور پھر زیادہ سے زیادہ درود پڑھتے رہیں۔ 2-4 منٹ کے بعد وہاں سے بھی کھڑا نہیں ہونے دیتے، تو اس لیے جب وہ کہیں تو وہاں سے پھر باہر تشریف لے جائیں، اور باہر جا کر اگر موقع ہو تو پھر کعبے کی طرف منہ کر کے پھر ہاتھ اٹھا کے دعا مانگے کہ یا اللہ، آپ کے حبیب کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے در پر میری حاضری آپ کے کرم کے صدقے ہوئی، اسے قبول فرما لے اور اس کی برکت سے مجھے دنیا اور آخرت کی سعادت نصیب فرما دے، تو انشاءاللہ بہت فائدہ ہوگا۔ اسی طرح ریاض الجنہ میں جب حاضری ہو تو وہاں بھی ادب کے ساتھ درود پڑھتے جائیں، اور وہاں جا کر اگر موقع ہو تو 2 رکعت نفل پڑھ لیں۔ میری رائے ہے کہ 2 رکعت صلاۃ الشکر پڑھ لیں، اس نیت سے کہ یا اللہ تیرا کرم ہوا، تیرا شکر ہے کہ یہ گناہگار جنت میں آ گیا، کیونکہ آپ نے اس جگہ کو جنت فرمایا اور ہمارا عقیدہ ہے کہ وہ جنت ہے۔
2 رکعت نفل پڑھ لے، پھر اللہ سے جو دعائیں مانگنی ہے خوب دل کھول کے مانگے، لیکن یہ دعا ضرور کریں کہ یا اللہ میں اس جنت میں آ گیا آپ کے کرم سے، اور آپ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس جگہ کو جنت کا ٹکڑا ارشاد فرمایا، تو یقیناً یہ جنت ہے، اور آپ کا وعدہ ہے جو ایک بار جنت میں جائے گا پھر جہنم میں نہیں جائے گا، تو یا اللہ آپ کے کرم سے میں اس جنت میں آ گیا، تو اب موت کے بعد بھی میری جنت پکی کر دے، تو انشاءاللہ اللہ کرم فرمائے گا اور خاتمہ ایمان پہ ہوگا۔ یہ دعا کریں اور پھر اٹھیں، وہ زیادہ دیر تو رہنے نہیں دیتے، اٹھے تو کوشش کریں کہ وہاں پر جو ستون ہے وہاں ہر ستون کے پاس دعا قبول ہوتی ہے، تو کوشش کریں کہ تھوڑا تھوڑا وقت ان ستونوں کے پاس جا کے کھڑے ہوں، اور جتنا وقت ملے 1-8 منٹ وہاں دعا کر لیں، دوسرے ستون کے پاس چلے جائیں، تیسرے ستون کے پاس چلے جائیں، ان ستونوں کے پاس کھڑے ہو کر دعائیں کرنے کی الگ الگ فضیلت ہے۔ کھڑے ہو کر اس لیے کہہ رہا ہوں کہ بیٹھنے تو دیں گے نہیں، اگر بیٹھنے کا موقع تو بیٹھ بھی سکتے ہیں، باہر ان ستونوں کے پاس دعا مانگنے کی الگ سے فضیلتیں ہیں، اس لیے جو ریاض الجنہ میں وہ ستون ہیں ان کے پاس دعائیں مانگنے کا بھی اہتمام کریں جتنا وقت آپ کو ملے۔ اور پھر مسجد نبوی شریف کی حاضری کے بعد مدینہ منورہ میں جو مسجد نبوی شریف کے بعد سب سے محترم مسجد ہے وہ ہے مسجد قباء۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم جب مکہ مکرمہ سے ہجرت فرما کر مدینہ منورہ تشریف لے گئے تو سب سے پہلے قباء کی بستی میں قیام فرمایا۔ یہاں ایک ہفتے سے لے کر 15 دن تک کی روایات میں کہ آپ نے قیام فرمایا اور یہاں پہ وہ مسجد قباء بنائی گئی۔ یہ وہ مسجد ہے جس کے متعلق رب العالمین نے اپنے حبیب کو فرمایا کہ اس مسجد کا زیادہ حق آپ کو حق ہے کہ آپ یہاں قیام کیا کریں۔ من اول یوم احق ان تقوم فیہ رجال یحبون ان یتطہروا واللہ یحب المطہرین۔ فرمایا آپ زیادہ حقدار ہیں کہ اس مسجد میں قیام کریں جو سب سے پہلے بنائی گئی، اور پھر ان کے اسی مسجد کے نمازیوں کے متعلق رب العالمین نے فرمایا اس میں جو مرد ہیں جو نمازیں پڑھنے والے خوش نصیب ہیں، وہ پاکی کو پسند کرتے ہیں، اور یہ اتنے خوش نصیب ہیں کہ اللہ بھی ان کی اس ادا کو پسند فرماتا ہے۔ واللہ یحب المطہرین، اللہ مسجد قباء میں نماز پڑھنے والے پاک صاف رہنے والوں کو پسند فرماتا ہے۔ تو اس مسجد کے نمازیوں کو رب العالمین نے اپنی پسند کا سرٹیفکیٹ دیا کہ اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ ان کی خوبی کیا تھی؟ جب یہ آیت نازل ہوئی کہ مسجد قباء والے پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے پاکی کی وجہ سے، تو حضور علیہ السلام نے ان سے پوچھا کہ تم پاکی کا کون سا طریقہ اختیار کرتے ہو کہ اللہ عرش سے تمہارے لیے پسند کا اعلان کر رہا ہے؟ تو انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ ہم جب قضاء حاجت کرتے ہیں واش روم میں جاتے ہیں تو اس دور میں پہلے مٹی کے ڈھیلوں سے استنجا کر لیتے ہیں، پھر پانی سے استنجا کر لیتے ہیں، تو ہم ڈبل اہتمام کرتے ہیں۔ علماء نے لکھا ہے کہ اس دور میں اگر کوئی اس پر عمل کرنا چاہے تو پہلے ٹشو پیپر استعمال کر لے اور پھر پانی سے استنجا کر لے، تو وہ اس دور میں وہ ادا اس طرح بھی زندہ کی جا سکتی ہے۔ اس ادا کی برکت سے اللہ نے ان کے لیے اعلان فرمایا کہ یہ پاکی کو پسند کرتے ہیں اور اللہ ان کو پسند کرتا ہے۔ تو یہ مسجد قباء جو ہے اس کی ایک نرالی فضیلت ہے۔ صحابہ کرام نے عرض کیا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے کہ یا رسول اللہ مکہ والے تو کعبے کے پاس ہیں، جب ان کا دل چاہتا ہے عمرہ کر لیتے ہیں، طواف کرتے ہیں، ہم تو دور ہیں، ہم یہ نہیں کر سکتے۔ صحابہ کا یہ اعزاز تھا کہ جب بھی انہیں کوئی پریشانی آتی تو ان کی برکت سے پوری امت کو آسانی ملتی۔
تو جب یہ انہوں نے عرض کی تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم جا کر مسجد قباء میں 2 رکعتیں پڑھا آیا کرو. جو شخص مسجد قباء میں نفل کی 2 رکعتیں پڑھے گا اللہ کی طرف سے مقبول عمرے کا ثواب پائے گا. تو یہ اس مسجد کا اعزاز ہے کہ یہاں 2 رکعت نفل پڑھنے پر مقبول عمرے کا ثواب ملتا ہے. تو مسجد نبوی کے بعد سب سے مشرف جگہ ہے. جب وقت ملے تو یہاں تشریف لے جائیں اور یہاں جا کر نوافل پڑھیں, دعائیں مانگیں اور اس عقیدت سے جائیں کہ میرے آقا سب سے پہلے یہی آ کر جو ہے انہوں نے قیام فرمایا تھا اور یہی آ کر رہے تھے اور یہی جگہ تھی کہ ہجرت کے سفر سے جب تھک ہار کے میرے نبی تشریف لائے تو پہلا قیام ابو بکر کی جھولی کے بعد حضور کو جو پہلا آرام ملا ہے وہ اسی جگہ پہ ملا ہے جہاں آج مسجد قباء ہے. تو اس عقیدت کے ساتھ وہاں حاضری دیں. وہاں ایک اور بھی قریب مسجد ہے لیکن وہ اکثر حجاج کرام کو ملتی نہیں کیونکہ وہاں بتانے والے اکثر نہیں بتاتے تھے. اس مسجد قباء کے قریب ایک مسجد مصطفی, وہ ایک مسجد ہے جہاں ایک صحابی کا گھر تھا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں پر وہ صحابی بیمار ہوئے اور حضور ان کی عیادت کے لیے تشریف لائے تھے صبح کے وقت میں اور آپ نے وہاں صبح کی نماز پڑھی تھی. تو اس جگہ پر بھی مسجد بنی ہوئی ہے. تو وہاں پر بھی اگر وہ پتہ چل جائے تو وہاں پر بھی جا کر نوافل کی 2-4 رکعتیں پڑھنے اس نیت سے کہ میرے نبی کے مبارک قدم یہاں آئے تھے اور آپ نے نماز ادا فرمائی. اور اس کے علاوہ مسجد قبلتین ہے جہاں پر قبلہ تبدیل ہوا تھا نماز کی حالت میں. حضور علیہ السلام حالت نماز میں تھے, کچھ رکعتیں بیت المقدس کی طرف منہ کر کے نماز پڑھی اور پھر وہی آ گئی کہ آپ بیت اللہ کی طرف رخ کر لیں تو آپ نے رخ مبارک کو بدلا ہے. پھر 2 قبلوں کی طرف منہ کر کے اس مسجد میں ایک نماز حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھائی ہے, اس لیے اس کو اس لحاظ سے مسجد قبلتین کہا جاتا ہے. تو وہاں بھی حاضری اس نیت سے دے کہ ہمارے پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم یہاں تشریف لائے تھے, ہمارے لیے یہاں آنا باعث برکت ہے. اور موقع ملے تو تحیۃ المسجد, صلاۃ الحاجت, جو بھی نوافل کی توفیق ہو تو وہاں پر بھی 2-4 رکعتیں نفل بھی پڑھ لیں تو بہت اچھی بات ہے. اس کے علاوہ میدان احد, میدان بدر, یہ سارے وہ مقامات ہیں جہاں میرے آقا کے مبارک قدم آئے اور جہاں میرے آقا کے مقدس پروانے حضرات صحابہ کرام کے قبور ہیں. آپ وہاں پر آرام فرما رہے ہیں, وہاں جانا باعث سعادت ہے. لیکن یاد رکھیں اگر ان زیارات کی وجہ سے مسجد نبوی کی نمازیں قربان نہ ہوں تو وہاں ضرور جائیں, اور اگر زیارات کے چکر میں مسجد نبوی کی نمازیں چھوڑ دیں تو پھر اچھا نہیں ہے. اس لیے کہ مسجد نبوی میں نماز پڑھنے کا جو ثواب ہے وہ کہیں اور نہیں ہے. اور یہ زیارات اس طرح کا شرط نہیں رکھتی جس طرح کا شرط مسجد نبوی کے پاس ہے. اس لیے اگر ایسی ترتیب ہو کہ زیارات کر کے دوبارہ نماز آ کے باجماعت مسجد نبوی میں ملے تو اچھی بات ہے. ان جگہوں پہ جانا چاہیے. جائیں تو شہدائے احد کو بھی ایصال ثواب کریں, شہدائے بدر کو ایصال ثواب کریں, اور خصوصاً جنت البقیع میں حاضری ضرور دیں. مسجد نبوی کے بالکل ساتھ ہے, وہاں ہزاروں صحابہ کرام آرام فرما رہے ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج مطہرات میں سے اکثر وہی ہیں, اور خصوصاً حضرت عثمان ابن عفان وہی ہیں, دیگر بڑے اکابر صحابہ وہی ہیں, اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹیاں وہی ہیں. سیدہ فاطمہ الزہرا رضی اللہ عنہا کی مزار مبارک بھی وہی ہے. تو وہاں ضرور حاضری دیں اور موقع ملے تو, اور اگر وہ آسانی سے گھومنے دیں تو پورے جنت البقیع میں گھومیں اور ہر قبر کے پاس جا کر ان کو سلام بھی کریں اور کچھ نہ کچھ پڑھ کر ان کو ایصال ثواب بھی کریں. تو یہ ہمارے لیے بڑی سعادت ہوگی. اور اس عزم کے ساتھ جائیں کہ یہی وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنا تن من دھن لگا کر گلشن اسلام کو آبیاری بخشی. اسلام کے گلشن پہ بہار آئی تو صحابہ نے اس کی آبیاری کے لیے اپنی شہادت کا لہو دیا.
ہم تو باغات لگاتے ہیں انہیں پانی دیتے ہیں نا، وہ جو اسلام کا گلشن لگا، اللہ کے نبی کے بعد پیغمبر کے جانثار صحابہ نے اپنا خون دے کر گلشن اسلام کی آبیاری کی۔ تو اس عقیدت سے وہاں بھی حاضری دیں اور ایصال ثواب عقیدت کے ساتھ کریں کہ ان کی برکت سے ہم تک دین پہنچائیں۔ یہ مدینہ منورہ میں حاضری کے حوالہ سے کچھ چند باتیں میں نے عرض کی، اور یاد رکھیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے مزار اقدس اور روضہ اطہر پر جو حاضری ہے وہ عام قبور کی طرح حاضری نہیں ہے۔ یہ وہ جگہ ہے جہاں آپ نے فرمایا من زار قبری وجبت لہ شفاعتی، جو دنیا میں میری قبر کی زیارت کرے گا حشر میں میری شفاعت پائے گا۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من زار قبری بعد مماتی فکأنہ زارنی فی حیاتی۔ آپ نے فرمایا میری وفات کے بعد جو ایمان والا میری قبر پہ آئے گا، میری قبر کی زیارت کرے گا، گویا کہ زندگی میں میری دیدار کا شرف پا گیا۔ تو یہ بڑے شرف کی بات ہے، یہ بڑے نصیب کی بات ہے۔ مدینہ منورہ جانا وہ بلد حبیب جس کا اونچا نصیب ہے، وہاں جاتا ہے جو وہ بھی اللہ کی طرف سے چن کے وہاں پر پہنچایا جاتا ہے۔ اس لیے وہاں حاضری دے تو لمحے لمحے پر اللہ کا شکر بھی ادا کریں کہ اس گناہگار کو اس عظیم جگہ پہ آنے کا رب العالمین نے موقع عنایت فرمایا۔ ہمارے اکابر تو وہاں گئے تو وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ شیخ الحدیث مولانا زکریا رحمہ اللہ جن کی فضائل اعمال آج صرف مسجدوں اور مدارس میں نہیں جنگلوں میں بھی پڑھی جا رہی ہے، یہ بھی وہیں آرام فرما ہے جنت البقیع میں۔ ان کی قبر مبارک بھی جنت البقیع میں ہے۔ یہ قبولیت کی بات ہے کہ ہمارے اکابر وہاں گئے تو ایسے پسند کر لیے گئے کہ وہیں کے ہو کے رہ گئے۔ 63 کے قریب اکابر علماء دیوبند اور ان کے متوسلین مریدین 63 کے قریب ایسے مشہور لوگ ہیں جو جنت البقیع میں آرام کر رہے ہیں، جن کی قبریں وہاں ہیں، وہ ایسے پسند ہوئے کہ بس وہی کے ہو کے رہ گئے۔ ہمارے بزرگوں کو یہ اعزاز ملا کہ انہوں نے مسجد نبوی کی مقدس فضاؤں میں بیٹھ کر فرمان خدا اور فرمان مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھایا ہے۔ حضرت مدنی رحمہ اللہ مولانا حسین احمد مدنی سالہ سال تک مسجد نبوی میں بیٹھ کر درس حدیث دیتے رہے۔ یہ اعزاز تھا اور یہ قبولیت کی بات ہے۔ ہمیں 10 دن 8 دن وہاں رہنے کا موقع ملتا ہے تو ہم سمجھتے ہیں کہ اللہ نے کتنا کرم کیا کہ مجھے 8 دن مسجد نبوی کی نمازیں مل گئی۔ کیا کہنا ان کا، ہمارے بڑوں کا، ہمارے اکابر کا، جنہیں سالہ سال تک وہاں بیٹھ کر فرمان مصطفیٰ پڑھانے کا اللہ نے موقع دیا۔ تو الحمدللہ ہم جن اکابر سے وابستہ ہیں، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان کے رگ و ریشہ میں اترا تھا، اس کی برکت سے اللہ نے انہیں قبولیت بخشی اور قبولیت عامہ بخشی۔ ان کے متوسلین بھی قبول ہو گئے اور وہیں کے ہو کر رہ گئے۔ بلکہ ایک آخری بات سنو، یہ جو گنبد خضرا ہے جسے مسلمان دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہو جاتی ہیں۔ کعبے کے بعد جس جگہ کو سب سے زیادہ عقیدت کی نظر سے مسلمان دیکھتا ہے وہ گنبد خضرا ہے، اور یہ سلامت ہے اسباب کی دنیا میں میرے اکابر کے علم کی برکت۔ یہ جب آل سعود برسرے اقتدار آئے تو یہ تو محمد بن عبد الوہاب نجدی اور ان سے متاثر تھے، انہوں نے اعلان کیا کہ سارے قبے جبے گرا دیے جائیں۔ جنت البقیع میں جن قبور پر وہ قبے بنے ہوئے تھے سب گرا دیے، یہاں تک کہ انہوں نے اعلان کیا تھا کہ گنبد خضرا کو بھی گرا دیا جائے۔ اس پر عالم اسلام میں تشویش کی لہر دوڑ گئی۔
اور احتجاج و مختلف جگہوں سے یہ غلط ہو رہا ہے، تو انہوں نے پوری دنیا کے علماء کو مناظرے کی دعوت دی. پوری دنیا سے علماء جمع ہوئے اور تمام عالم اسلام کے علماء نے متفقہ طور پر اپنی طرف سے متکلم مقرر کیا مولانا شبیر احمد عثمانی دیوبندی. الحمدللہ پورے عالم اسلام کا نمائندہ مولانا شبیر احمد عثمانی کو قرار دیا گیا، جنہوں نے سب سے پہلے کراچی میں پاکستان کا جھنڈا لہرایا. یہ متکلم بنے اور مناظرہ شروع ہوا تو عرب کے علماء بات کرنے لگے کسی قبر پر قبہ بنانا جائز نہیں. اس طرح کی ظاہر حدیثوں کو انہوں نے پڑھا اور دلائل کی بارش کر دی اپنی طرف سے. جب مولانا شبیر احمد عثمانی کا نمبر آیا اور کھڑے ہوئے اور انہوں نے جب دلائل دینا شروع کی، میرے پاس وقت نہیں ہے کہ میں وہ ساری تفصیل رکھوں، وقت بہت تنگ ہو گیا. میں خلاصہ عرض کر رہا ہوں کہ مولانا شبیر احمد عثمانی نے بخاری شریف کی ایک روایت کو پکڑا اور اس پر عربی زبان میں 2 گھنٹے گفتگو کی. اور جب وہ بول رہے تھے تو عرب کے علماء کے سر یوں ہو گئے، عرب کے علماء کے سر جھک گئے. اور جب مولانا شبیر احمد عثمانی نے گفتگو مکمل فرما لی تو اس وقت کے آل سعود کے حاکم نے اپنے علماء سے کہا عجیب الہندی، اس ہندی کو جواب دو. یہ تو ہندوستان سے گئے ہوئے تھے، اس ہندی کو جواب دو. تو ان علماء نے کہا کہ حق بات یہ ہے کہ اس کی تقریر کا جواب نہیں ہے. تو انہوں نے فیصلہ واپس لے لیا. انہوں نے کہا گنبد خضرا کھڑا ہے. تو یہ میرے اکابر کے علم کی برکت ہے کہ آج بھی مسلمان دیکھتا ہے گنبد خضرا کو، دل بھی ٹھنڈا کرتا ہے، آنکھیں بھی ٹھنڈی کرتا ہے. یقیناً جب مسلمانوں کے دل اور ان کی آنکھیں ٹھنڈی ہوتی ہیں، مولانا شبیر احمد عثمانی کی قبر بھی ٹھنڈی ہوتی ہے. جن کے علم کی برکت سے ان کا فیصلہ، وہ فیصلہ واپس لینے پر مجبور ہوئے اور عرب کے علماء کے سر جھکا دیے ہندوستان سے جانے والے ایک عاشق رسول. اب بھی لوگ کہتے ہیں گستاخ رسول ہے. یہ اتنا عشق کہ جس نے دلائل کی بارش کر کے حکومت سعودیہ کو فیصلہ واپس لینے پر مجبور کر دیا. تو اس لیے جہاں جنت البقیع میں جب حاضری دیں، جہاں صحابہ کو ایصال کریں، ازواج مطہرات اور بنات رسول کو ایصال ثواب کریں، وہاں ایصال ثواب میں میرے اکابر کو یاد رکھا جائے. شیخ الحدیث مولانا زکریا، مولانا حسین احمد مدنی، مولانا خلیل احمد سہارنپوری، مولانا شبیر احمد عثمانی، یہ جو اکابر ہیں جن کی خدمات ہیں اور جن کے وہاں مزار بھی ہیں میں سے بات کے، ان کو بھی یاد رکھا جائے اور ان کو بھی ایصال ثواب کریں اور دعا کریں کہ اللہ ان کے درجے بلند فرما، جنہوں نے اسلام کے گلشن میں رنگ بھرنے میں اپنی علمی استعداد کو استعمال کیا اور اسلام کے گلشن میں رنگ بھر دیے اور قرآن و سنت کی صحیح تشریحات کو ہمارے سامنے آسان کر کے پیش کیا. اللہ ہماری طرف سے ان کو بھی بہت بہت جزائے خیر عطا فرمائے. بہرحال یہ باتیں تو ایسی ہے کہ وقت ختم ہوتا ہے، یہ ختم نہیں ہوتی. تو حجاج کرام جو یہاں پہ سنتے ہیں اور وہاں پہ یوٹیوب پہ بھی سنتے ہیں، میں اکثر گزارش کرتا ہوں لوگ یہاں سوال بھی کرتے رہتے ہیں کہ کسی مسئلے میں کوئی اشکال، کوئی سوال کسی کا ہو تو وہ واٹس ایپ نمبر پہ وائس کر سکتا ہے. انشاءاللہ قرآن و سنت کی روشنی میں یہ گناہگار آپ کی خدمت کے لیے ہر وقت اویل رہتا ہے. اللہ تبارک و تعالی ہم سب کو قرآن و سنت کی صحیح سمجھ اور اس پر عمل کی توفیق عنایت فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.